ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک بات کا شوق بھی دلایا گیا اور ایک بات کی وعید بھی سنائی گئی۔ فرمایا جس کے اندر رحمت کی صفت پائی جائے وہ ہم میں سے ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس میں رحمت کی صفت نہیں پائی جاتی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ جس نے ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اسلام میں بوڑھے کی عزت بڑی ہے، اسلام میں سفید بالوں کا حیا بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا جس نے بوڑھے مسلمان کی عزت کی اس نے تو اللہ کی عزت کی۔ عام بوڑھے کی عزت کا یہ معاملہ ہے، عام بوڑھے کا ادب اور احترام کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے اللہ کا ادب کیا، اللہ کا احترام کیا، اللہ کی عزت کی۔ تو جو اپنے بوڑھے باپ کی عزت کرتے، جو اپنی بوڑھی ماں کی عزت کرے، حضور علیہ السلام کی والدہ بچپن میں دنیا سے چلی گئی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، حضور فرمایا کرتے تھے میری ماں آمنہ کے بعد یہ علی کی والدہ میری ماں ہے۔ جب سرکار نے جنازہ پڑھایا خود، پھر حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر میں سرکار لیٹے اور اپنی قمیض مبارک عطا کی، بڑے آنسو آئے۔ سرکار سے پوچھا سنیا اتنی کرم نوازیاں؟ فرمایا جب تک محمد کو نہیں کھلا لیتی تھی اپنے بیٹوں کو قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ حضرت اماں حلیمہ سلام اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں آئی ہیں تو سرکار نے چادر بھی بچھائی ہے، ادب بھی کیا ہے۔ تو ویسے کسی بوڑھے کی عزت کا بڑا معاملہ ہے اسلام میں، تو جو اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت کرے اللہ اسے کیا کچھ عطا کرے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو نہیں معاف کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مومنوں کی مثال آپس میں اس طرح ہے رحم کی جس طرح دیوار کی اینٹیں آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں۔ تو اسلام میں رحم کی بڑی فضیلت ہے، اور جس نے رحم کیا ہے اس نے عزت پائی ہے، اس نے مرتبہ اور مقام پایا ہے۔ محمود غزنوی کے والد گرامی سبکتگین بہت بڑے اسلام کے بادشاہ ہوئے ہیں۔ پہلے وہ غلام تھے کسی کے، نوکر تھے کسی کے، تو آپ نے نا اپنے آقا سے یہ معاملہ کیا ہوا تھا کہ میں نے ہفتے میں ایک دن چھٹی کرنی ہے۔ آپ کو نا شکار کا شوق تھا، شکار پہ نکلا کرتے تھے، اور ضرورت کے لیے شکار کرنا جائز ہے، شوقیہ طور پہ شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں نشانہ پکار دے، وہ نشانہ ٹھیک کرتا ہے، اور پھر کئی اس طرح کے ظالم ہوتے ہیں کہ جانور کو باندھ کے بھی نشانے لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے شخص پہ جو کسی جانور کو باندھ کے اس کو نشانے لگاتا ہے۔ ہاں ضرورت کے لیے شکار کرنا جائز ہے، اسلام نے رکھا ہے۔ سبکتگین کہا کرتے تھے کہ میں اپنے آقا سے ایک دن کی چھٹی ہوئی تھی اور مزدوری کام لیتا تھا۔ آپ فرماتے ایک دن میں شکار کے لیے نکلا، صبح سے لے کے عصر ہو گئی، جانور کچھ کم نظر آئے، شکار کوئی نہ لگا، پریشانی کا عالم تھا کہ شام ہو رہی ہے، چھٹی بھی میں نے کی ہے تو شکار ہاتھ نہیں لگا۔ آپ فرماتے ہیں اچانک میں نے کیا دیکھا، میں گھوڑے پہ سوار ہوں تو قریب ایک ہرنی کا بچہ تھا، میں نے اسے اٹھایا جھٹ سے اور اپنے گھوڑے پہ اپنے ہاتھ سامنے رکھا اور سر پر گھوڑا کروا دیا کہ رات ہونے والی ہے، کہیں اندھیرے میں کوئی جنگلی درندہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، تو میں جلدی سے شہر کے قریب پہنچ جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں راستے میں پیاس بھی لگی، میں نے خود بھی نہ پیا، گھوڑے کو بھی نہ پلایا، میں دوڑاتا ہوا آیا جلدی سے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں جو ہی میں فصیلے شہر پہ پہنچا، شہر کی دیوار کے قریب پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میں نے گھوڑا کھڑا کیا ہے، میں نیچے اترنے لگا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں قریب ایک ہرنی ہے جو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے اور بڑے تجسس سے دیکھ رہی ہے، اور اس کی آنکھوں میں ایک امید کی چمک تھی اور وہ ہانپ بھی رہی تھی
گھبرائی ہوئی بھی تھی، ڈری ہوئی بھی تھی. آپ فرماتے ہیں میرے اندر کے ضمیر نے کون فتوا دیا، آج تو ڈبل دیہڑی لگ گئی ہے، ایک ہرنی کا بچہ ہاتھ لگ گیا، ساتھ اس کی ماں بھی لگ گئی ہے. پھر اندر کا ضمیر بول کے کہنے لگا سلطتگین یہ ماں ہے، اور ماں کے دل میں محبت ہوتی ہے اولاد کی، ماں کے دل میں رحم ہوتا ہے اولاد کا. یہ کبھی بھی تیرے ساتھ اتنا دوڑ کے نہ آتی اگر اس کو ماں کی ممتا نہ لے کے آتی. تو یہ تو امید لے کے آئی ہے اور تجسس کی نظروں سے آئی ہے. تو اگر نہ بھی آج شکار کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ایک ماں ہی ہے اپنی اولاد کے پیچھے، تو اسے اپنی درگاہ سے، اپنے دروازے سے محروم اٹھائے گا. سلطتگین فرماتی ہیں میں نے رحم کیا، اس بچے کو چھوڑا. ہرنی کا بچہ جب ہرنی کے پاس گیا تو ماں نے محبت کی نظروں سے ایسے تو پہلے تو اس کو چوما، چاٹا، پھر ایک مرتبہ میری طرف دیکھا اور ایک مرتبہ عرش کے رب کی طرف دیکھا. تو یہ کہہ کے نہ پھر دوڑ گئی. تو کہنے لگے مجھے اتنا سکون آیا جتنا زندگی بھر نہیں آیا تھا. رات کو جب میں سویا میرے نصیبے جاگ گئے، آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہو گئی. میں سلطتگین اگر تجھے بادشاہ بنا دیا جائے تو جیسا تو نے آج رحم ہرنی پہ کیا ہے ایسا انسانوں پہ بھی کرے گا. فرماتے ہیں خواب میں میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. سوچا میں تو غلام بننے کے قابل بھی نہیں ہوں، میں بادشاہ کیسے بنوں گا؟ آج لوگ بادشاہی لینے کے لیے اپنے پلے سے اشتہار چھپاتے ہیں، فلاں پی صاحب کے، اس کو ڈیرے پہ بلاتے ہیں، اس کو کھانے کھلاتے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے تو اگلے دن میں شہر جا رہا تھا تو ہمارے علاقے کے کئی بندوں کی بڑی بڑی سائن بورڈ لگے ہوئے تھے، ساتھ ایم پی اے صاحب کے، ایم ایل اے صاحب کی تصویریں تھی. میرے دل میں خیال آیا کہ یہ دنیا داروں کی نوکریاں چاکریاں کر کے عزت جوڑتے ہو، کسی غریب کی مدد کرو رب تمہیں عزت عطا کر دے گا. اگر بادشاہت چاہتے ہو تو رحم کرو. اب کی سوڑے میں بادشاہ کیسے؟ فرمایا میرے عرش کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سلطتگین نے ہرنی کے بچے پہ رحم کیا ہے، ہرنی پہ رحم کیا ہے، ہم نے اسے بادشاہت عطا کر دی. یہ رحم کا صلہ ہے اللہ. اور یہی ایک اور بات یاد آ گئی، سلطتگین کا بیٹا تھا محمود غزنوی. مخلوق پہ رحم کی جائے، کسی جانور پہ رحم کیا جائے تو یہ درجہ ہے. تو جو کوئی کسی دین کے طالب علم پہ رحم کر دے، کسی یتیم بچہ کسی مدرسے میں پڑھ رہا ہے، اگر اس کے کھانے کا کوئی اہتمام کر دے تو اس کی ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. اللہ اسے بڑی عزتوں سے نوازتا ہے. اللہ محمود غزنوی کا زمانہ تھا، اس کو 3 قسم کی ٹینشنیں تھی. ایک تو لوگ اسے تانا دیا کرتے تھے کہ تو سلطتگین کا بیٹا نہیں ہے. اب دیکھو کتنی پریشانی، لوگ کہیں تو اپنے ابے کے لیے ہے. دوسرا اسے یہ شک تھا کہ جو دنیا سے بھر کرنا ہے وہ پتہ نہیں بھرنا بھی ہے کہ نہیں. تیسرا اسے شک تھا کہ یہ جو حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو ان 3 باتوں پہ اسے شک تھا. ٹینشن تھی، ساری رات نیند بھی نہیں آتی تھی. اسی ٹینشن میں ایک رات اپنے محل پہ ٹہل رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ دور ایک گلی میں ایک نوجوان سا طالب علم حجرے سے نکلتا ہے، کمرے سے نکلتا ہے، سینے کے ساتھ اس نے کتاب لگائی ہوئی ہے اور ایک گھر ہے، مکان ہے، اس کے روشن دان سے روشنی نکل رہی ہے. اس پہ جا کے وہ تھوڑی دیر کتاب کھولتا ہے، پڑھتا ہے، پھر سینے سے لگاتا ہے، پھر اندر چلا جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر پڑھتا ہے، پھر یہی معاملہ کرتا ہے. کافی دیر محمود غزنوی اپنے محل کی چھت پہ دیکھتا رہا. وہ طالب علم اسی طرح گزارا کرتا رہا. جب صبح ہوئی بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ فلاں مدرسے میں طالب علم ہے، اسے بلا کے لایا جائے. تو یہ ماڑے لوگ، یہ غریب لوگ، یہ دیندار لوگ، پولیس آ جائے یا اس طرح کو سمجھ آ جائے تو گھبرا جاتے ہیں. بچے ٹھٹمبر پہ گھبرا گئے، لیکن پھر بھی کیا تھا، فوجی آئے ہوئے تھے، پولیس آئی ہوئی تھی، پرندے آئے ہوئے تھے، جانا پڑا. طالب علم کو جب سامنے لایا گیا بادشاہ کے، بادشاہ اپنے تخت پہ تھا، بڑے نرم سے لہجے میں، بڑے محبت اور شفقت اور رحم کے لہجے میں پوچھا بیٹا بتا تیری رات کیسے گزری ہے. جب کوئی درد مند پوچھے نا تو پھر آہیں آ ہی جاتی ہے. ویسے بندہ بڑا سمیٹ کے رہتا ہے، لیکن جب کوئی رحم والا آ جائے تو پھر بندے کے پاس کی بات نہیں رہتی. اس طالب علم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہنے لگا بادشاہ ہمارے مدرسے کے چراغ کا تیل ختم ہو گیا تھا اور مجھے سبق نہیں یاد تھا، میں نے اس کو سبق سنانا تھا. وہ ایک ہندو تھا جس کے محل سے، جس کے کمرے سے روشنی نکل رہی تھی اور میں پڑھ رہا تھا قرآن. تھوڑی دیر آتا پھر چلا جاتا. پوچھا بیٹا تو بار بار کیوں آتا جاتا؟ بچے طالب علم نے کہا بادشاہ وہ ہندو تھا،
اگر مجھے قرآن پڑھتا دیکھ لیتا تو روشنی بند کر دیتا۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رحم کا جذبہ پیدا ہوا اور اپنے آپ پہ رویا، کہنے لگا بادشاہ تیرے محل میں تو کئی قسم کے تیر جلے، کئی خوشبوؤں والے تیر جلے، اور قرآن پڑھنے والا دیروں میں بھٹکے، اور دین کا طالب علم جو ہے وہ ہندوؤں کا محتاج ہو کے قرآن رات کو پڑھے۔ اسی وقت اعلان کیا آج کے بعد جتنے میری سلطنت میں مدرسے ہیں، ہر مدرسے کے چراغوں کا تیل محمود غزنوی کے خزانے سے جائے گا۔ جتنی مسجدیں ہیں ان کا تیل میرے خزانے سے جائے گا، ان کا کھانا لنگر کپڑے میرے خزانے سے جائیں گے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، طالب علم خوش ہو گیا، جا کے طالب علموں نے خوشی سے دعا کی، یارو بارے لے آرے ہو گئے، آج کے بعد لنگر بھی بادشاہ کے خزانے سے آئے گا، کپڑے بھی بادشاہ کے خزانے سے آئیں گے، آج کے بعد چراغوں میں تیل کی بھی کمی نہیں رہے گی۔ یہ دین کے طالب علم خوش ہو گئے، انہوں نے دعا کر دی، یا اللہ اس کی مصیبتیں دور کر دے، یا اللہ اس کی پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ اس کی ٹینشنیں دور کر دے۔ بادشاہ محمود غزنوی رات کو سویا ہے، آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ سرکار نے ایک ہی جملے میں، یہ میرے مصطفیٰ کے جامع کلمات ہیں، لاجپال نبی نے فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے ایک وارث کی کفالت کی ذمہ داری لی ہے، محمد تیری جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ ایک ہی جملے میں سرکار نے ساری ٹینشنیں ختم کر دی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ذہنی تناؤ ختم ہو جائے، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اس کی ٹینشنیں دور ہو جائیں، تو ان چٹائیوں پہ بیٹھنے والے بچوں سے پیار کیا کرو، ان پہ رحم کیا کرو، ان مدرسے میں آ کے قرآن پڑھنے والوں پہ رحم کیا کرو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ان کی اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بڑی قدر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑا پیار کرتا ہے۔ میں کہیں پڑھ رہا تھا مقالات میں، ایک چودھری صاحب تھے، مدرسے کے سامنے سے گزرے، طالب علم تھے، ان کو دے گئی کھانے کی، انہوں نے چاول کھائے جتنے بچے، بعد میں بنا کے کھیلنا شروع کر دیا۔ چودھری صاحب کو اپنے موڈ والے تھے، اندر آئے قاری صاحب کو آ کے ڈانٹا کہ پہلے ملتا کوئی نہیں، اگر مل جائے تو اجاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ نیک سیرت عالم دین تھے، قاری قرآن تھے، چپ کر کے خاموشی اختیار کی، غصہ نہیں کیا۔ پھر کچھ دن ہوئے تو حلوے کی دے گئی، طالب علم نے جتنا کھایا بعد میں پھر کھیلنا شروع کر دیا اسی کے ساتھ۔ وہ چودھری صاحب قدرت سے پھر گزر رہے تھے، اپنے موڈ والے ہوتے ہیں نا دنیا دار مالدار لوگ، آگے اندر آ کے قاری صاحب کی بےزتی کرنی شروع کر دی کہ میں نے اگلے دن بھی کہا تھا، اور آپ پھر اور دعا کیا کرو، اگر کہیں انتظامیہ میں کوئی عہدہ مل جائے تو ظالم اور جابر نہ بن جایا کرو، شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے ہم سے ڈیوٹی لی ہے، اور دعا کیا کرو یا اللہ اپنے گھر سے دھتکار نہ دینا، اگر یہ ڈیوٹی دینے کی توفیق دی ہے تو مال کا تعدم آخر یہ نصیبے میں رکھنا، ورنہ وہاں تو منٹ نہیں لگتا ہے، وہاں فیصلے ہونے میں کوئی منٹ نہیں، وہ تو جابر و ظالم اور کافر کو ہدایت دے کے، شرابی کبابی کو ہدایت دے کے بھی اللہ دین کا کام لے لیتا ہے۔ قاری صاحب خاموش ہو گئے اور تنہائی میں جا کے آنسو بہائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، یا اللہ یا رسول اللہ، یہ تو دین کے طالب علم ہے تو میں ان کو سمجھاتا ہوں، بچے ہیں۔ اب ہوا کیا، چودھری صاحب کو رات کو خواب میں کسی ہستی کی زیارت نصیب ہو گئی۔ معاملہ کیا ہوا کہ نور ہے چہرے سے نکل رہا، اور وہی مدرسے کا صحن ہے، اور وہی طالب علم آپس میں کھیل رہے ہیں، اور وہ نورانی ہستی ان کو دیکھ کے مسکرا رہی ہے۔ پھر وہ اٹھا، کسی سے پوچھا، اس نے کہا تو اسے کوئی معاملہ ہوا ہو؟ اس نے کہا یہ معاملہ ہوا مدرسے کے طالب علموں سے، میں نے یہ کیا ہے۔ اس نے کہا جب قاری صاحب سے جا کے توبہ کر لے، اللہ کے نبی تشریف لائے تھے اور طالب علموں کا کھیلنا بھی سرکار پسند فرما رہے تھے، سرکار خوش ہو رہے تھے۔ تو بات کر رہا تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ ماوراء النہر کے علاقے میں ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان سے میں نے حدیث کی طلب میں نکلا، طالب علمی کے لیے علم کی تلاش میں نے سفر کیا۔ جب دیکھا تو وہ محدث ایک کتے کو کھانا کھلا رہے تھے، ایک کتے کو کھانا کھلا رہے تھے، تو میں ان کو کافی دیر ان کے پاس بیٹھا۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوئے اطمینان سے، بعد میں مجھے کہنے لگے احمد بن حنبل، میرے علاقے میں کتے نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں، یہ کہیں سے آیا ہے اور میرے پاس آ کے کھڑا تھا اور بھوکا تھا اور امید لے کے آیا تھا کہ مجھے کچھ ملے گا۔ احمد بن حنبل، تم نے وہ حدیث تو پڑھی ہوگی نا، توجہ کرنا، وہ حدیث تو پڑھی ہوگی نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس سے کوئی امید لے کے آئے اور وہ امید پوری کرنے پہ قادر بھی ہو، پھر امید پوری نہ کرے تو قیامت کے دن اس کی کئی امیدیں نہیں پوری کی جائیں گی۔ احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے اتنی بات سنی نا تو میں اٹھ کے چلنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا حضور مجھے اجازت ہو۔ میں کدھر آئے تھے؟ عرض کی حضور جس کام آیا تھا بڑے آسان انداز سے ہو گیا، میں حدیث کی طلب میں آیا ہوں، تو آپ نے حدیث بھی سنا دی ہے اور حدیث بھی عمل کر کے بھی بتا دیا ہے۔
چیز پہ عمل کر کے بھی بتا دیا ہے۔ اللہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سنوسی ہند ابو العرب، جانتے ہیں نا لیکن سیدہ والے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بانی پاکستان میں سے ہیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا قائد اعظم مجھے تیری تحریک ذاتی پاکستان پہ اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا ڈر اس بابے کے دین سے لگتا ہے، جتنا ڈر اس بابے کے نرم لہجے سے لگتا ہے، اس بابے کی زبان کی تاثیر سے لگتا ہے۔ جب یہ دین بتاتا ہے اور پاکستان کے لیے لوگوں کو ابھارتا ہے تو لوگوں کے سینے پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جب عرب میں قحط پڑا تھا تو آپ نے ادھر سے چندے جمع کر کے فنڈ جمع کر کے مدد کی تھی۔ آج بھی جماعت منظر موجود ہے مدینہ پاک میں، وہاں کی رہائش تھی۔ تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ والے جب جاتے ہیں نا تو قافلہ دیکھ کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو قافلہ مدینے میں پہنچا تو دیکھا ایک کتا آیا ہے پیر صاحب کے قریب، تو ان کے ایک مرید کے پاس ایک ڈنڈا تھا، اس نے اسے جھٹ دے مارا، اس میں چوٹ لگی، وہ کتا بھاگ گیا۔ تو مریدین کہتے ہیں کہ 100 سال کا بوڑھا بابا سید سر پٹ دوڑا اس کتے کے پیچھے، اس کتے کو پکڑ کے لائے اور اپنی منزل پہ لے گئے، اپنی جگہ پہ لے گئے، اس سے پیار کیا، اسے نہلایا، اس کو تیل لگایا، اس کے ساتھ اپنی پگڑی اتار کے اس کے ساتھ پٹی کی۔ اور بعد میں مریدین کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جماعت علی شاہ صاحب اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ کہا ہے مدینے کے کتے سرکار کی بارگاہ میں کہیں شکایت نہ کر دینا کہ یہ آتے ہیں اور ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ یارو یہ کریم لوگ جو ہوتے ہیں یہ اس طرح رحم۔ مدینے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک بندہ عمرہ کرنے کے لیے گیا، بعد میں زیارت مدینہ کے لیے گیا، تو حضور کے روضے کے پاس ایک بلی تھی، اسے بڑی پیاری لگی، اس نے وہ بلی اٹھا لی اور تھیلے میں بند کر کے جب لانے لگا تو اس بلی نے بڑی چیخ و پکار کی۔ رات کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ولی کی خواب میں تشریف لائے، فرمایا جا اس بندے کو کہے کہ یہ مر جائے گی، یہ میرے در میں رہتی ہے، یہ میری بارگاہ میں کب کا استغاثہ پیش کر رہی ہے۔ یارو اللہ کے نبی نے تو جانوروں پہ بھی رحم کر کے دکھایا ہے۔ وہ پتہ ہے آپ کو کہ اونٹ تھا، وہ کسی سے دبالا نہیں جاتا تھا، شکایت کی سرکار کی بارگاہ میں آ کے، تو سرکار دو عالم سے تشریف لے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر تھا کہ کہیں سرکار پہ وہ حملہ نہ کرے، سنیں ہم ساتھ جائیں، فرمایا نہیں، ہر مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ جب وہ گیا، سرکار جب تشریف لے گئے تو وہی بولا اونٹ سرکار کی بارگاہ میں آ کے جھک گیا۔ سرکار کے کان مبارک کے پاس کوئی بات کہی تو سرکار نے اس کے مالک سے کہا، فرمایا تیری یہ شکایت کر رہا ہے، دیکھو یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ درگاہ ہے جہاں جانور بھی آ کے شکایتیں کرتے ہیں۔ سونا کیا شکایت کرتا ہے؟ فرمایا یہ کہتا ہے کہ کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ تھوڑا ڈالتا ہے۔ میں نے کل بات کی تھی کہ رزق کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ مخلوق کا رزق انسانوں کے ہاتھ سے تقسیم کرواتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک چڑیا سرکار کے کندھوں کے قریب آ کے نا چہچہا رہی ہے، تو فوراً سرکار نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا اس کے بچے کس نے اٹھائے ہیں؟ ایک صحابی بغل میں لے کے، سونا مجھے بڑے پیارے لگے تھے، فرمایا تجھے پیارے لگے تھے تو جس کے ہیں اسے بھی پیارے تھے، فرمایا تجھے نہیں پتا ہر تر چیز، ہر تر جگر والی چیز میں اللہ تبارک تعالیٰ رحم رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بات یاد آ گئی حضرت علامہ ابوالبیان پیر محمد سعید احمد مجددی صاحب، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کی اپنی ایک رمز ہوتی ہے۔ غوث قطب صاحب پورے اریرے تے عاشق جان اگیرے ہیں، جس جا عشق بچاوے غوث نہ پاندے پھیرے۔ جو دوست اب آپ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے گئے تو آپ مقام بدر پہ گئے اور ساتھیوں کو ساتھ لیا، پوچھا حضور آج کدھر کا ارادہ ہے؟ فرمایا آج بدر کے کتوں کی دعوت کرنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مدینے کے بازار سے بہترین گوشت لیا، چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے کروائے، بہترین تھالیوں میں رکھی۔ فرماتے ہیں کہ پہلے کبھی نظر نہیں آئے تھے وہاں، کتے نظر نہیں آتے اتنے، لیکن اس دن ہوا کیا تو چند کتے تھے۔ حضرت علامہ ابوالبیان پیر محمد سعید احمد جدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بڑے ادب سے احترام سے نا وہ گوشت مدینے کے وہ بدر کے کتوں کے سامنے رکھا۔ کتے کی عادت ہوتی ہے جب گوشت دیکھتا ہے تو جھپٹ پڑتا ہے، لیکن وہ عام کتے نہیں تھے، وہ تو درگاہ کے تھے، ان کی نسبت کہیں تھی، سون کے واپس چلے گئے، کھایا نہیں ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو آئے اور حالت مراقبہ میں گئے،
وہ کتے جو جا رہے تھے فوراً واپس آئے، آگے انہوں نے گوشت کھایا، پھر چلے گئے۔ دوست نے پوچھا حضور پہلے وہ گئے ہیں پھر آئے ہیں، معاملہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا میں نے سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کیا تھا، سونے کیا ہم اس قابل بھی نہیں کہ آپ کے در کے کتے ہمارے ہاتھ کا گوشت کھا لیں؟ اللہ والوں کی اپنی ایک انداز ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ گرمی کا موسم تھا، شدت کی گرمی تھی، شہتوت کے درخت کے نیچے آپ کچھ قلم سے لکھ رہے تھے۔ پہلے معاملہ یہ ہوتا تھا قلم تو ہاتھ کے ساتھ لکھا جاتا تھا، یہ پین پینسل کا معاملہ تو اب آیا ہے۔ آپ نے وہ روشنائی، وہ سیاہی لگائی قلم پہ، اس قلم کی نوک پہ جو قطرہ سیاہی کا لگا ہوا تھا اس پہ آگے ایک مکھی بیٹھ گئی، اس نے وہ سیاہی چوسنا شروع کر دی۔ امام محمد بن حنبل کے دل میں رحم آیا کہ میں تو پھر بھی سیاہی لگا لوں گا، پتہ نہیں یہ کب کی پیاسی ہے۔ وہ جب اپنی پیاس بجھا کے اڑ گئی، آپ نے پھر دوبارہ لکھنا شروع کیا۔ وقت گزرتا گیا، آپ فوت ہو گئے۔ کسی نے خواب میں پوچھا حضور آپ کی تو بخشش ہو گئی ہوگی؟ ہم اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے بڑی کرم نوازی فرمائی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور کون سا عمل سبب بنا؟ فرمایا وہ جو گرمی کی شدت میں شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھ کے میں کچھ لکھ رہا تھا اور مکھی سے میں نے رحم کیا تھا، مکھی پہ میں نے رحم کیا تھا کہ وہ سیاہی کا قطرہ چوس کے گئی تھی۔ اللہ کو یہ پسند آیا، اللہ نے مجھے معافی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو بڑی چیزیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک فاحشہ عورت بنی اسرائیل کی طائفہ تھی جو دھندا کرتی تھی، ایک دن نکلی، دیکھا کہ ایک کنویں کے قریب ایک کتا گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، دل میں رحم آیا، پتہ نہیں کتنا پیاسا ہے۔ اس نے اپنا موزہ اتارا، اپنا دوپٹہ اتارا، اس کے ساتھ باندھا اور پانی موزے سے نکال کر اس کتے کے منہ میں ڈالا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کی زندگی کی ساری خطائیں معاف فرما دی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے وہ عورت بھی دیکھی ہے جہنم میں جس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا تھا اور اسے بھوکا پیاسا مار دیا تھا۔ یہ جانوروں کے ساتھ ظلم کرنا یہ اللہ کے رسول کو بڑا ہی ناپسند ہے۔ اور اگر کوئی ان سے شفقت اور محبت اور رحم کرتا ہے، اور یہ اگر جانوروں کے ساتھ بھائیو یہ معاملہ کیا جائے تو اگر غلاموں کے ساتھ کر دیا جائے تو کتنا رحم ہوگا اللہ تعالیٰ۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ رحم کرو، اور خصوصاً ماہ رمضان مبارک مزدوروں سے ٹھیکیدار وہ کام نہ لے جو ان کی بساط سے زیادہ ہو، نوکروں سے وہ کام نہ لیا جائے، ان کو زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ حضور نے فرمایا جانوروں پہ ان کی بساط سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، یہ ظلم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحم کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور حسنین سے پیار کر رہے تھے، ایک شخص آیا، آگے کہنے لگا جی میرے 10 پتر ہیں، میں نے تو کبھی رحم نہیں کیا۔ سرکار نے یوں دیکھا، فرمایا اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں رکھا تو ہم کیا کریں؟ حضرت ابراہیم کی روح نکل رہی ہے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ صحابی نے پوچھا سونے آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آتے ہیں؟ فرمایا اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے، کیا میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت نہیں رکھی ہوئی؟ آج اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہو تو جو کرنا ہے آخری بات کر لو، اگر بیٹی کی رخصتی کے وقت باپ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں تو کیا سمجھتے یہ محبت نہیں ہے؟ یہ تو وہ باپ تھا جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا۔ آج بیٹی رخصت ہو رہی ہے، آج بیٹی بیمار ہو جائے، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ تو یہ کس کے لیے محبت پیدا ہوئی؟ یہ آمنہ کے لال کے صدقے محبتیں پیدا ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے گئے ہوئے تھے، ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، اس نے درِ مصطفیٰ پہ آ کے آواز لگائی میں بھوکی ہوں، میری بچیاں بھی بھوکی ہیں، کچھ دیا جائے۔ میں نے سارا گھر ڈھونڈا سونیا، 2 کھجوریں ملی، میں نے اسے دے دی۔ اس عورت نے خود اپنی بھوک برداشت کی، ایک اس بچی کے منہ میں رکھ دی، ایک اس بچی کے منہ میں رکھ دی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 کھجوریں ملی، ایک اس کے منہ میں رکھی، ایک اس کے منہ میں رکھی، قریب تھا کہ تیسری خود کھاتی۔ دونوں بچیوں نے کہا امی بھوک لگی ہوئی ہے، وہ منہ کے قریب لے کے گئی ہوئی تھی، اس نے اتاری اور 2 ٹکڑے کیے، ایک اس کے منہ میں رکھ دی، ایک اس کے منہ میں رکھ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قیامت کے دن اس عورت کو جہنم میں جانے کا آرڈر ہو گیا تو ان بچیوں پہ رحم کی وجہ سے، ان بیٹیوں پہ رحم کی وجہ سے اللہ اس ماں کو جنت عطا فرما دے گا۔ فرمایا جس بوڑھے باپ کے دروازے پہ اس کی بیٹی طلاق یافتہ ہو کے آ جائے،
بیوہ ہو کے آ جائے، وہ بوڑھا اپنی بڑھاپے کا خیال نہ کرے، اپنی چھاپڑی دھابڑا اٹھائے، بوڑھی تھیلا اٹھا کے اس بیوہ بچی کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کا نام و نسخہ پورا کرے، اس کی ضروریات زندگی پوری کرے۔ فرمایا قیامت کے دن اگر اس بوڑھے کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کا ڈر ہو گیا، یہی وہ بیوہ بیٹی، یہی طلاق یافتہ بیٹی جس کو سسرال والوں نے دھکے دے دیے تھے، طلاق دے دی تھی، بیوہ ہو گئی تھی، فرمایا وہی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلا کے کہے گی یا اللہ یہی وہ بوڑھا تھا جس کا دروازہ میرے لیے کھلا ہوا تھا، کوئی اور نہیں تھا جس نے مجھے سہارا دیتا، اس نے اپنے بڑھاپے کا بھی خیال نہیں کیا تھا، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس بیوہ بچی کی وجہ سے باپ کو بخش دے گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔